قرآن وہ کتاب ہے جو درس سے انقلاب ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ہماری تقریب قرآن مجید کے متعلق ہے، تو اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے گفتگو کے لیے ملتمس ہوں محترم جناب حضرت مولانا قاری طیب ربانی صاحب، جو کہ سٹی صدر ہیں جمعیت اہل حدیث فیصل آباد، ان سے ملتمس ہوں تشریف لاتے ہیں اور آپ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ قاری طیب ربانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ حضرات معزز سامعین اور میرے انتہائی قابل قدر قابل احترام بزرگ عالم دین مفتی عبدالرحمن عابد صاحب حافظہ اللہ، دل تو یہ کر رہا تھا کہ آج اپنے اس عظیم بزرگ کی گفتگو کو سامنے بیٹھ کر تفصیلی سننے کا اللہ نے موقع دیا ہے، فائدہ حاصل کریں گے۔ بس بھائیوں کی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شفقت ہے فیصل بھائی کی، اور میرے بڑے ہی پیارے بھائی اشرف صاحب جو کہ ہمارے اس حلقہ کے ذمہ دار ہیں مرکزی مسلم لیگ کے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج کی یہ بزم قرآن کے حوالے سے سجائی گئی ہے، اور یہ ایک روحانی مجلس ہے میرے عزیز بھائیوں، اور پھر قرآن کی مجلس، قرآن کی عظمت اور اہل قرآن کی فضیلت، قرآن کی عظمت کے کیا کہنے، اور پھر جو اس قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور پھر وہ بندہ کہ جو بچہ جو حافظ قرآن اس اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں، یہ کتنی بڑی عظمت کی بات ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ کہ جس کے پیچھے بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے سکالر قسم کے لوگ کھڑے ہو کر اس بچے کی امامت میں نماز ادا کرتے ہیں، اور وہ بچہ میرے حضرت مفتی صاحب موجود ہیں کہ اس بچے کی عظمت کا آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کائنات کے امام، میرے اور آپ کے ہادی، میرے اور آپ کے مرشد، اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نماز کے دوران کوئی پیچھے اس کی ابتدا میں نماز ادا کرنے والا بندہ اس کی مخالفت کرے گا، یعنی جو رکوع سے پہلے رکوع میں چلا جائے
جائے گا، سجدے سے پہلے سجدے میں چلا جائے گا۔ حدیث کا یہ مطلب ہے کہ میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی شکل کو تبدیل کر کے رکھ دے۔ یہ اس بچے کی عظمت ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ بس ان کا کام ہے قرآن پڑھنا، ان کا کام ہے حدیث پڑھنا، ان کی کیا فضیلت ہے، ان کی کیا حیثیت ہے۔ اور میرے بھائیوں، ان کی حیثیت اگر آپ نے دیکھنی ہے نا یہ قرآن پڑھنے والے بچوں کی، تو میرے عزیز بھائیوں اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے پاک پیغمبر کا فرمان ہے، اس زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کہ جس کی گارنٹی عرش والا رب خود دے رہا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ پتہ چلے گا اس قاری کا، پتہ چلے گا اس حافظ قرآن کا اس دن عظمت کہ جب اللہ اس کو کہیں گے کہ تو قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، جدھر آخری والناس کی سین آئے گی وہ تیرا آخری مقام ہوگا۔ یہ عظمت ہے میرے عزیز بھائیو حافظ قرآن کی، اور یہ اللہ کا قرآن کہ جس کی اللہ نے گارنٹی دی، کلام اللہ ایسا کلام لا ریب فی، کوئی شک نہیں۔ بڑے بڑے آئے اس قرآن کے اندر تحریف کرنے والے، بڑے بڑے آئے اس قرآن کو بدلنے والے، مگر میرے عزیز بھائیو ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، نہ اس کو کوئی آج تک بدل سکا، نہ انشاءاللہ کوئی بدل سکے گا۔ تو میرے عزیز بھائیو میں آپ احباب کو اس مجلس کی مناسبت سے یہ دعوت فکر بھی دوں گا، اور آپ احباب کو دعوت بھی دوں گا کہ اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ جوڑیں، اپنے آپ کو بھی قرآن کے ساتھ جوڑیں، بڑے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ جوڑیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا۔